بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے قرآن کی روشنی میں۔ اچھا، ایک طبقہ فکر وہ ہے کہ جس کا خیال یہ ہے کہ دین کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں اس کا تعلق ریلیجن سے یا دین سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ایکسٹریم ویو یہ ہے کہ اسٹیٹ کو، اگر وہ اسلامک اسٹیٹ ہے تو اس کو اس حد تک دخل اندازی کرنی چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کے جو انفرادی یا شخصی معاملات ہیں، جیسے کہ کسی نے داڑھی رکھی ہے یا نہیں رکھی، یا کسی نے برقع پہنا ہے یا نہیں پہنا، وہ بھی اسٹیٹ جو ہے اگر وہ اسلامک ہے تو وہ بھی زبردستی جو ہے وہ اس چیز کو کروائے۔ تو ایک ایکسٹریم ویو یہ ہے کہ اسٹیٹ شخصی معاملات تک دخل اندازی کر سکتی ہے۔ دوسرا ایکسٹریم ویو یہ ہے کہ دین یا مذہب کا اسٹیٹ یا ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سیکولرزم ہے کیا۔ تو سیکولرزم جو ہے وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایتھیزم نہیں ہے، لا دینیت نہیں ہے۔ سیکولرزم از ناٹ ایتھیزم۔ ایتھیزم یا لا دینیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی قسم کے کسی خدا یا اللہ پہ کوئی بلیو نہیں رکھتے، وہ تو ہوگی لا دینیت۔ لیکن سیکولرزم یہ ہے، اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ یہ تو بلیو کرتے ہوں کہ اللہ ہے اور اس کی کتابیں بھی ہیں اور اللہ کا دیا ہوا کوئی دین بھی ہے، لیکن سیکولرزم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کا تعلق ریاست کے معاملات سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ یہاں صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ سیکولرزم ایتھیزم نہیں ہے، لا دینیت نہیں ہے۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے سیکولرزم کا، یہ جو ٹرم ہے، یہ پہلی دفعہ کہا جاتا ہے کہ 1851 میں جارج جیکب ہولی اوک نے یہ ٹرم کوائن کی تھی، جو خود ایک ایتھیسٹ تھا، لیکن اس نے یہ جو ایتھیزم کو اس زمانے میں کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، نیگیٹولی پرسیو کیا جاتا تھا، تو اس کے متبادل کے طور پہ اس نے یہ ٹرم جو ہے وہ اس کا اجرا کیا یا اس کو پاپولرائز کیا۔ اور اس کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ ایسا معاشرہ یا ایسا سماج مرتب کیا جائے کہ جس میں جو پبلک معاملات ہیں خاص طور پہ ان کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل آرڈر سیپریٹ فرام ریلیجن وداؤٹ ایکٹیولی کریٹیسائزنگ یا ڈسمسنگ دا ریلیجس بلیف اٹ سیلف، یعنی اس سے قطع نظر کہ کوئی مذہبی ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی ہوتا ہے تو انفرادی طور پہ بے شک ہو، لیکن وہ مین آئیڈیا جو پروموٹ کرنا چاہ رہا تھا جارج جیکب ہولی اوک، وہ یہ تھا کہ جو سوشل آرڈر ہے یا جو سوشو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ ریلیجن سے بالکل الگ ہو۔ تو یہ تو 1851 میں یہ ٹرم اس وقت سے زیادہ پاپولرائز ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن جو ہسٹری ہے سیکولرزم سوچ کی، یہ اس سے پیچھے جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو سب سے اہم ترین سنگ میل ہے، سب سے پہلا یہ سیکولر تحریک کا یا سیکولر سوچ کا، وہ ہے 1648 جب ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سائن ہوا۔ ویسٹ فیلیا کا امن معاہدہ بھی سے کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں معاہدات کا ایک سلسلہ تھا جس نے 1618 سے 1648 تک وسطی یورپ میں ہونے والی 30 سالہ جنگ کا خاتمہ کیا تھا۔ 30 سال تک سینٹرل یورپ میں ایک جنگ تھی، اس کے خاتمے پہ یہ ٹریٹی ہوا تھا۔ اچھا، یہ جنگ ابتدا میں جو تھی، وہ جو فریگمنٹڈ یا منقسم مقدس رومی سلطنت تھی، اس میں مختلف پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ریاستوں کے درمیان یہ جنگ تھی۔ یعنی وہ 30 سالہ جنگ شروع ہوئی تھی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ریاستوں کے درمیان،
لیکن بعد میں یہ تنازع بڑے طاقتور ممالک کے درمیان شامل ہو گیا۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب نو منتخب جو رومی شہنشاہ فرڈیننڈ دوم تھا، اس نے اپنے علاقوں میں مذہبی یکسانیت مسلط کرنے کی کوشش کی اور اپنے لوگوں پر رومن کیتھولکزم کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی۔ تو یعنی ریلیجس ایکسٹریمزم اس کی وجہ بنی ان جنگوں کی، وہ جو کہ 30 سال وہ جنگ رہی، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک جو تھے ان کے درمیان وہ 30 سالہ کشمکش یا جنگ لگی رہی، اور اس کی ابتدا یہ ہوئی کہ ایک طبقے نے وہ اپنا جو ریلیجس ورژن تھی رومن کیتھولسزم، اس کو زبردستی دوسروں کے اوپر نافذ کرنا۔ تو ریلیجس زبردستی سے یہ کام سٹارٹ ہوا جنگوں کا۔ اچھا، ویسٹ فیلیا جو معاہدات جو ہوئے، وہ نہ صرف اس سے یہ 30 سالہ جنگیں ختم ہوئیں، بلکہ ایک اور 80 سالہ جنگوں کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، جسے ڈچ جو ہے جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 1568 سے لے کے 1648 تک جو ہے نا ایک 80 سالہ جنگوں کا سلسلہ بھی تھا، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اچھا، انفرادی مذہبی آزادی کے حوالے سے معاہدے میں یہ فراہم کیا گیا، یہ جو ٹریٹی تھا ویسٹ فیلیا کا، کہ پروٹیسٹنٹ علاقے میں رہنے والے کیتھولک اور کیتھولک علاقے میں رہنے والے پروٹیسٹنٹ اپنے گھروں میں اپنی مذہب کی پیروی کر سکتے ہیں اور مذہبی خدمات میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کی پرورش اپنے مذہب کے مطابق کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو سیکولر سوچ کا آغاز ہوا، تو اس کی جو وجہ بنی وہ بنی مذہبی ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی، اور اس میں پھر ایک جو سوچ تھی مذہبی کیتھولسزم، وہ نافذ کرنے کی کوشش کی زبردستی۔ پھر وہ مذہبی طبقات جو تھے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس، ان کے درمیان ہو گئی جنگ شروع۔ 30 سالہ جنگ کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ مذہب اس کی بنیاد ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے نا مذہبی جو ایکسٹریمزم ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جس کا مذہب ہے اس کو ہر علاقے میں اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلا سنگ میل تھا 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا جو مذہب اپنا ہوتا تھا وہ دوسروں پہ اوپر زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم سنگ میل ہے سیکولر سوچ کا، وہ ہے جسے روشن خیالی کا دور کہا جاتا ہے، یعنی انلائٹنمنٹ کا پیریڈ 17ویں اور 18ویں صدی میں۔ اچھا، اس میں بہت سارے فلاسفرز پیدا ہوئے جیسے جان لاک، وولٹیئر، ایمینوئل کانٹ وغیرہ۔ انہوں نے عقل یا ریزن اور انفرادی حقوق جو ہیں انڈیویجول رائٹس، اور چرچ اور ریاست کی جو علیحدگی تھی، یعنی سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، اس طرح کے خیالات کو فروغ دیا، اور ان کی تحریروں نے سیکولرزم کی فکری بنیادیں رکھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہم سنگ میل تھا سیکولرزم سوچ کا، انلائٹنمنٹ کا دور، جیسے روشن خیالی کا دور کہا جاتا ہے، جس مختلف فلاسفرز آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت سارے تنازعات یا جنگوں کی وجہ جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، لہٰذا یہ جو ریلیجس خیالات ہیں ان کو اسٹیٹ کے معاملات سے اس میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا اہم سنگ میل آیا فرینچ ریولوشن کا 1789 سے جو 1799 تک کا دور ہے۔ اس انقلاب نے فرانسیسی ریاست کو سیکولرائز کرنے کی راہ ہموار کی، جس میں چرچ کی زمینوں کی ضبطگی، یعنی اس سے پہلے کیا تھا، چرچ جو تھا اتنا پاورفل تھا کہ ان کی بڑی پراپرٹی تھی، زمینیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بڑی دولت اکٹھی ہوئی ہوتی تھی، ان کی زمینوں کو ضبط کر لیا۔ ان کو جو ریلیجس پریویلیجز حاصل تھے وہ ریلیجس ایلیٹ کو، وہ ختم کر دیے گئے، اور ایک سیکولر تعلیمی نظام کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا، اور انسانی حقوق اور جو شہریوں کے حقوق ہیں اس کے اعلامیہ نے انفرادی آزادیوں بشمول مذہب کی آزادی پر زور دیا۔ تو جو فرینچ ریولوشن ہے یہ بھی اہم سنگ میل ہے فرینچ سوسائٹی کو سیکولرائز کرنے میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم سنگ میل وہ ہے جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے یو ایس کانسٹیٹیوشن کی 1791 میں آئی۔ وہ امینڈمنٹ قانونی طور پہ بنیاد بنی یہ سیکولرزم کی امریکہ میں۔
پہلی ترمیم نے ریاست ہائے متحدہ میں چرچ اور ریاست کی علیحدگی کے اصول کو قائم کیا۔ حکومت کو مذہب قائم کرنے یا مذہبی آزادی کو محدود کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ سیکولر اصولوں کی قانونی تدوین میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ اور فرسٹ امینڈمنٹ یہ کہتی ہے یو ایس کانسٹیٹیوشن کی کہ کانگریس شل میک نو لا ریسپیکٹنگ این اسٹیبلشمنٹ آف ریلیجن اور پروہیبٹنگ دا فری ایکسرسائز دیئر آف۔ نہ وہ کسی ریلیجن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی لا بنائے گی، نہ کسی ریلیجن کو پروہیبٹ کرنے کے لیے یا اس کی ایکسرسائز کو منع کرنے کے لیے کوئی قانون بنائے گی۔ تو قانونی طور پہ یہ امریکہ میں یہ چیز آ گئی کہ ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن بن گیا۔ ایک اور اہم سنگ میل جو ہے وہ ہے فرینچ لا سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کا۔ 1905 میں فرانس میں بھی ایک لا پاس کر دیا گیا کہ جو چرچ ہے یا جو ریلیجن ہے اس کا ریاست کے معاملات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو مصطفیٰ کمال اتا ترک کے تحت ترکی نے وسیع پیمانے پر سیکولر اصلاحات، جو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ سیکولر سوچ کو پروان چڑھایا، جن میں خلافت کا خاتمہ، سیکولر قوانین کا نفاذ اور سیکولر تعلیم اور لباس کے ضوابط کو فروغ دینا شامل تھا۔ تو یہ 1920s اور 30s میں ٹرکی جو ٹرکش سوسائٹی تھی یہ سیکولرائز ہونا شروع ہوئی۔ یہ بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ پھر انڈین کانسٹیٹیوشن میں 1950 میں جب وہ انڈین کانسٹیٹیوشن بنا تو وہ بھارت کے جو آئین تھا اس نے اس میں سیکولرزم کے اصولوں کو شامل کیا گیا۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ریاست تمام مذاہب کو برابر سمجھے اور کسی بھی مذہب کی حمایت نہ کرے۔ یہ ایک ایسے ممالک میں سے بہت اہم تھا جو بے پناہ مذہبی تنوع رکھتا تھا، وہاں پہ چونکہ مذہب بہت زیادہ ہیں، تو یہ بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ اچھا، اب یہ تو کچھ سنگ میل کا ذکر ہم نے کیا، اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اب بہت سارے فلاسفر یا مفکر تھے جنہوں نے سیکولر خیالات کو بڑھانے میں یا ان کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سے چند اہم فلاسفر جو مفکر ہیں ان میں ایک ہے جان لاک۔ یہ انگلش فلاسفر تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جو فیتھ یا عقیدے کے معاملے میں جو زبردستی ہے یہ مورلی بھی ٹھیک نہیں ہے اور پولیٹیکلی بھی یہ جو ہے انسٹیبلٹی کی وجہ بنتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ریلیجن ہے اس کو تھوڑا سا اسٹیٹ کے معاملہ سے الگ ہی رکھنا چاہیے۔ تو وجہ کیا بنی، ٹریگر کیا تھا کہ وہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم تھے اس سے کہہ لیں کہ لوگ جو ہے وہ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ سیکولرزم میں وہ دیکھ رہے تھے کہ سیکولرزم ہی جو ہے وہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم کی وجہ سے جو کوئرشن ہے اور جو لوگوں کے اوپر زبردستی ہے، جو آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ وولٹیئر جو ایک فرینچ فلاسفر تھا اس نے بھی یہ آرگیو کیا کہ جو ریلیجس انٹالرنس ہے، یعنی عدم برداشت، جو مذہبی عدم برداشت ہے، اس کی وجہ سے وائلنس ہوتا ہے اور اپریشن ہوتا ہے۔ ایک لہٰذا مذہب کو الگ رکھنا چاہیے ریاست کے معاملات سے۔ اور اس نے یہ بھی پروموٹ کیا کہ جو مذہبی معاملات ہیں اس میں ریزن اور ایویڈنس، جو ریشنل سوچ ہے، تدبر ہے، فکر ہے، اس کا بھی اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، نہ یہ کہ جو ریلیجس ڈوگما ہے، جو ایسے ہی چیزیں اندھی تقلید یا اندھے عقائد کی بیسس پہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وولٹیئر جو ہے اس نے بھی کافی رول ادا کیا سیکولر خیالات کو بڑھانے میں۔ اس طرح اگر امریکہ کی طرف چلے جائیں تو جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان میں سے ایک تھا تھامس جیفرسن۔ وہ بھی بڑا زیادہ اس حق میں تھا کہ چرچ کو اسٹیٹ سے بالکل سیپریٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی جو انفرادی آزادی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور جو ریلیجس ٹیرنی ہے اس سے لوگوں کو پریونٹ کیا جائے۔ تو بیسیکلی جتنے بھی سیکولر خیالات آئے اس کے پیچھے مذہبی انتہا پسندی جو تھی وہ شامل تھی، جس کو ختم کرنے کے لیے یہ انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ مذہب کو الگ ہی کر دیں۔ اس طرح جیمز میڈیسن جو تھا، یہ بھی ایک اندر فاؤنڈنگ فادر ہے یو ایس کانسٹیٹیوشن کا، اس نے بھی یہی ایڈوکیٹ کیا کہ چرچ اور اسٹیٹ کو سیپریٹ ہونا چاہیے اور لوگوں کو ریلیجس لبرٹی یا مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ جو مرضی اپنے اپنے ریلیجن کے مطابق زندگی گزارنا چاہے گزارے۔ ایک اور اہم مفکر جو ہے وہ انگلش فلاسفر ہے جان اسٹوارٹ مل۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ لوگوں کو اپنے اپنے بلیف جو ہیں وہ فریلی پرسو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے
اور جو گورننس ہے یہ بالکل سیکولر ہونی چاہیے، اسٹیٹ کے معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ریلیجن کے ساتھ۔ برٹرنڈ رسل یہ ایک اور فلاسفر ہے، اس نے بھی ریلیجس ڈاگما جو تھا، جو اندھا وہ بلیف ہوتا ہے، اس کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا، اور اس کا بھی خیال یہ تھا کہ جو ریزن اور جو تفکر، تدبر، سوچ، سمجھ، عقل ہے، اس کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ ریاست کے ہونے چاہیے، اور یہ جو سیکولرزم ہے یہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی انٹلیکچوئل فریڈم اور ترقی جو ہے اس میں پروان چڑھ سکتی ہے، جہاں پہ جو ریلیجس ڈاگما ہے یہ ترقی کی راہ میں بڑا رکاوٹ ہے۔ اس طرح اگر دور حاضر میں دیکھیں تو رچرڈ ڈاکن ایک بہت بڑا جو برٹش ایوولوشنری بایولوجسٹ ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی ریلیجن جو ہے نا یہ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اس سے ایٹ آڈ ہے، یعنی اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا بہت ساری مذہبی تعلیمات۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ ظاہر ہے انہوں نے یہ کرسچینٹی میں یہ بڑے بڑے پلے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ جو مروجہ کرسچینٹی ہے اس کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سائنس سے مطابقت نہیں رکھتی، تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ اور ریلیجن جو ہے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا اس کو بھی الگ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ سیکولرزم جو ہے وہ اسینشل ہے سائنٹیفک انٹیگریٹی کے لیے اور ریشنل تھنکنگ کے لیے۔ تو یہ کچھ فلاسفرز کے نام ہیں جنہوں نے سیکولر خیالات کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اب اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو جو دو اہم وجوہات نظر آتی ہیں کہ سیکولر کیوں پاپولرائز ہوئی اتنی زیادہ، اور آج بھی کیوں اس کے بارے میں لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، تو بنیادی وجہ ایک تھی ریلیجس ایکسٹریمزم اور انٹالرنس یا پرسیکیوشن، کہ کسی بھی معاشرے میں یا ملک میں یا اسٹیٹ میں جو طبقہ مذہبی اکثریت رکھتا تھا وہ اپنی اقلیت کے کو جو ہے نا اس کو پرسیکیوٹ کرتا تھا، اس کو حقوق پورے نہیں دیتا تھا، تو اس کے ریئیکشن کے طور پہ جتنے بھی مفکر تھے یا فلاسفر تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا ریلیجن کو الگ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ دوسری جو بڑی وجہ یہ بنی کہ یہ جو مروجہ بہت ساری کرسچینٹی تھی یا مذہبی ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو سوچ سمجھ سے یا عقل سے کام لینے کو صحیح نہیں سمجھتا تھا، اور وہ بس بلائنڈ بلیف کا عادی تھا، تو اور جو ریزن اور ریشنلزم ہے وہ اس کو اتنا پسند نہیں کرتا تھا مذہبی طبقہ، بلکہ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی ہوا ایسا، ہندوستان میں ہوا کہ جو لوگ عقل کی بات کرے اس کو پھر کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو وہ ریلیجس طبقہ وہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس طرح باقی کرسچینٹی میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم جو پوائنٹ آف ویو تھا، یعنی کہ مذہبی طبقے کی ایک کلاس میں کہ جو دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے، اور پھر عقل، شعور اور تدبر اور سائنٹیفک تھنکنگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے ریاکشن میں بہت سارے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ مذہب کو سیاست سے یا ریاست سے الگ ہی کر دو، یہ جو ہے یہ جدید تقاضوں کے مطابق بھی نہیں چل سکتی، اور یہ بہت زیادہ جو لڑائی جھگڑے ہیں اور بہت زیادہ مار کٹائی ہے اس کے ذمہ دار بھی یہ مذہب ہے۔ تو یہ وجوہات بنی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ اس بارے میں، یا قرآن ہے جو اس بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو سیکولرزم ہے اس کا بنیادی مقدمہ وہ کیا ہے، بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ ریلیجن کو اسٹیٹ کے معاملات سے الگ ہونا چاہیے، سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ۔ اچھا پہلے اب ریلیجن اور اسٹیٹ کو پہلے بریک ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کیا ہے اور ریلیجن کیا ہے اور ان کی سیپریشن سے مراد کیا ہے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ ہوتا ہے عام طور پہ چار چیزوں کا مرکب، کہ اسٹیٹ کا کوئی علاقہ ہوتا ہے، اسٹیٹ کے کوئی لوگ ہوتے ہیں، اسٹیٹ کی ایک سوورینٹی ہوتی ہے، خود مختاری یا حاکمیت اعلیٰ ہوتی ہے، اور اسٹیٹ کی کوئی افیکٹو گورنمنٹ ہوتی ہے، اور یہ جو سوورینٹی اور جو گورنمنٹ ہے یہ بیسیکلی عام طور پہ ایکسرسائز ہوتی ہے تھرو لیجسلیچر جسے مقننہ کہتے ہیں، جوڈیشری جسے جو عدلیہ کہتے ہیں، اور ایگزیکٹو جسے انتظامیہ کہتے ہیں، ان برانچز کے تھرو سوورینٹی اور گورنمنٹ جو ہے وہ عموماً ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو یہ چار جو مین پلر ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے، اس میں ذرا ٹیریٹری یا علاقے کا تو کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، پیپل کا ریلیجن ہو سکتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سوورینٹی ہے یا گورنمنٹ ہے جس میں لا میکنگ بھی شامل ہے، یعنی ڈیسیژنز اباؤٹ میکنگ لاز اور ڈیسیژن اباؤٹ امپلیمنٹنگ لاز،
اس میں ریلیجن کا دخل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، یہ سوال ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ جو لیجسلیٹو ڈیسیژنز ہیں یا جو جوڈیشل ڈیسیژنز ہیں یا جو ایگزیکٹو ڈیسیژنز ہیں، ان میں ریلیجن کا کردار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیکولرسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیٹو ڈیسیژنز ہیں یا جو جوڈیشل ڈیسیژنز ہیں یا جو ایگزیکٹو ڈیسیژنز ہیں، اس میں ریلیجن کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں ریلیجن کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، تو ریلیجن کس چیز سے بنتا ہے؟ ریلیجن میں ایک اسکرپچر ہوتا ہے، کوئی کتاب ہوتی ہے، جیسے اگر اسلام کی بات کریں تو الکتاب قرآن مجید ہے، پھر اس کے اندر کچھ بلیفز یا عقائد ہوتے ہیں، پھر اس کے مطابق کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں۔ اچھا، پریکٹسز کی بنیاد ہوتی ہے اس کی پریسیڈنٹس آف دا پروفٹ اور ان کے کمپینینز کی پریسیڈنٹس جو روایات کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں۔ تو سیکولرسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لیجسلیٹو ڈیسیژن میکنگ ہے اور جوڈیشل ڈیسیژن میکنگ ہے اور ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ ہے، اس میں جو ریلیجس اسکرپچر ہے اس سے کوئی انسپریشن نہ لی جائے۔ دوسرا یہ کہ جو پریسیڈنٹس ہیں پروفٹس کی یا ان کے کمپینینز کی، وہاں سے بھی کوئی آپ کو انسپریشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتا ہے سیکولرسٹ۔ یا سیکولرزم کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ جو ریلیجس اسکرپچر ہے یا ریلیجس جو پریسیڈنٹس ہیں، ان سے کوئی انسپریشن نہ لی جائے لیجسلیٹو ڈیسیژنز میں، جوڈیشل ڈیسیژنز میں اور ایگزیکٹو ڈیسیژنز میں۔ یہ ہے سیکولرزم کی مین سوچ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن مجید اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ اب اس کے لیے آغاز کرتے ہیں 5ویں سورت کی 44ویں آیت، جہاں کہا گیا انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تورات نازل کی، فیہا ہدی و نور، جس میں ہدایت اور نور تھا، یحکم بہا النبیون، اس کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے تھے یا حکم دیتے تھے، یحکم حکم دیتے تھے یا حکم دیتے ہیں، بہا النبیون، چونکہ اس سے پہلے تھے تو ظاہر ہے کہ اب نبی کے سے پہلے تو وہ نبیون جو تھے وہ اس کے مطابق فیصلے دیتے تھے یا حکم دیتے تھے، الذین اسلموا، جو اللہ کے فرمانبردار بندے تھے، وہ نبی اللہ کے فرمانبردار بندے اس کے مطابق یعنی تورات کے مطابق فیصلے دیتے تھے، للذین ہادو، یہودیوں کے لیے یا یہودیوں کو، والربانیون والاحبار، اور جو ربانیت ہے یا ربائی تھے یا اللہ والے تھے ان کے اولیاء، اور جو علماء تھے ان کے، وہ بھی تورات کے مطابق ہی فیصلے دیتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر نگہبان و گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَمَن لَّمْ يَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الکافرون۔ بس تم اقامت دین اور احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں یا جو مخاطب ہیں ان کو کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیات یا حکام کے بدلے میں دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے یا حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہودیوں کے نبی تھے اور ان کے جو ربائی تھے، ان کے جو احبار و رہبان تھے، وہ ربانی ان کے جو ربائی تھے اور احبار تھے، علماء اور مشائخ، وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے تو وہی تو کافر ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ سیکولرزم جو تھاٹ ہے اس سے بالکل الٹ چیز ہے۔ سیکولرزم یہ کہہ رہی ہے کہ جو جوڈیشل ڈیسیژنز ہیں، جو ایگزیکٹو ڈیسیژنز ہیں، جو لیجسلیٹو ڈیسیژنز ہیں، وہ آپ نے اس کے کرتے وقت کوئی انسپریشن نہیں لینی ہولی بک سے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں کے انبیاء جو تھے یا ان کے علماء یا مشائخ تھے وہ تو اس سے کرتے تھے اور انسپریشن لیتے تھے۔
اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ تو کافر ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، اب اس میں کیا، تورات میں کیا قانون تھا، کس طرح کے قانون تھے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض ناک، اور دانت کے بدلے، یعنی اس تورات میں کچھ قانون لکھے ہوئے تھے، اور وہ قانون ان کے اوپر فرض کیے ہوئے تھے، اور اس قانون کے مطابق ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ فیصلے اس کے مطابق کریں۔ اور پھر یہ آیت ختم ہو رہی ہے اس چیز پہ کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص اللہ کی نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے یا حکومت نہ کرے سو وہی تو ظالم ہے۔ یہ تو آ گیا یہودیوں کی بات۔ اب آگے آتی ہے یہودیوں کے بعد عیسائیوں کی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِیہِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے، یعنی یہودی پیغمبروں کے پیچھے، جن کو ویسے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں لیکن یہودیوں ان کے پیغمبروں کے پیچھے یا بعد میں انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ اور آگے ہے، اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِیلِ، چاہیے اہل انجیل کو کہ وہ فیصلے کریں، بما انزل اللہ فیہ، جو اس میں نازل کیا ہے اللہ نے۔ اس کو انگلش میں ترجمہ کریں گے، لیٹ دا پیپل آف انجیل decide their matters according to what Allah has revealed in it۔ تو یہودیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ تورات کے مطابق فیصلے کریں اپنے، چاہے وہ جوڈیشل ڈیسیژن ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے، چاہے وہ لیجسلیٹو ڈیسیژن ہے۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کو بھی یہی کہا گیا کہ اہل انجیل جو ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کریں، اور جو اللہ کی نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے یا حکومت نہ کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا معاملہ بھی ہو گیا اور عیسائیوں کا معاملہ بھی ہو گیا کہ انسپریشن لینی لازمی ہے، بلکہ فیصلے ہی کرنے ہیں آپ نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا کہ جو آپ پر کتاب نازل کی گئی ہے آپ بھی اپنے فیصلے جو ہیں وہ اس کتاب کے مطابق کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک شریعت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا۔ اگر زبردستی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک ہی امت زبردستی بنانا ہوتا تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟
تاکہ وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال عطا کیے ہیں یا دیے ہیں۔ بائی چوائس اگر کوئی آتا ہے کسی صحیح رستے کی طرف تو آئے، بائی فورس نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو بائی فورس ہی بنا دیتا سب کو امت واحدہ۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، سو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اب اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے ان لوگوں سے کہ جو جنہیں ہم عیسائی سمجھتے ہیں یا جنہیں یہودی سمجھتے ہیں یا دوسرے جو مذہب والے ہیں ان کو سمجھتے ہیں، تو ہم نے مقابلہ کرنا ہے ان سے خیرات میں، بھلائی میں، کہ ہم ان سے زیادہ اچھے کام کر کے دکھائیں اللہ تعالیٰ کو اور اس دنیا کو۔ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو مسلمان بنا دیتا، سب کو ایک امت کے فرد بنا دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے جب زبردستی نہیں کی تو ہمیں بھی کسی کے اوپر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنا ہے۔ اور آگے پھر آیا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے حبیب ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلے فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے یہ ہے کہ اس سے انسپریشن نہ صرف لینی ہے بلکہ اس کے مطابق سارے جوڈیشل ڈیسیژن کرنے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے ایگزیکٹو ڈیسیژن کرنے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں یا وہ قرآن کی روشنی میں اپنے دین کو اپنی اسٹیٹ کے معاملہ سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ کہا گیا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو حکم نہیں دیتے یا حکومت قائم نہیں کرتے یا فیصلے نہیں کرتے، یا حکم کا معنی فیصلے کرنا بھی ہے، حکومت کرنا بھی ہے، تو جو فیصلے نہ کرے، جو حکومت نہ کرے با مطابق اس کے جو اللہ نے نازل کیا، تو وہی کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں۔ اب یہاں بات ہوئی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ جو روایات ہیں یا جو پریسیڈنٹ ہیں اس کا ذکر نہیں آیا۔ یہاں یہ آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ ہے کسوٹی، حرف آخر، اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا۔ اب دیکھنا یہ نازل کیا کیا اللہ نے، جو اللہ نے نازل کیا ہے الکتاب، اس کے مطابق جو فیصلے نہ کرے وہ کافر، ظالم اور فاسق۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو آپ ریاستی معاملات سے اپنی ڈیسیژن میکنگ پروسیس سے الگ نہیں کر سکتے، چاہے وہ جوڈیشل ڈیسیژن ہو، چاہے وہ آپ کے ایگزیکٹو ڈیسیژن ہو، چاہے وہ آپ کے لیجسلیٹو ڈیسیژنز ہوں، ان سے آپ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ انزل اللہ کو تو سیپریٹ نہیں کر سکتے، باقی کسی کو کریں یا نہ کریں۔ تو یہاں جو بات ہوئی ہے وہ ہے کہ اب انزل اللہ کو نہیں سیپریٹ کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو، ان اقیم الدین۔ تو یہ جو الدین ہے، جو اللہ کا دیا ہوا لا ہے، اس کو قائم کرنا ہے، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے ریاستی معاملات سے۔ اور یہ وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب ان اقیم الدین، اقیم الدین کے کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ دین پر قائم رہو، تو وہ تو انڈیویجولی بندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے دین کو قائم کرو، کیونکہ اقامہ جو باب افعال ہے یہ ٹرانزیٹو سینسز میں ہوتی ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، اقامہ کسی چیز کو کھڑا کرنا، اور کاما وہ کھڑا ہوا، اقامہ اس نے کسی چیز کو کھڑا کیا یا اسٹیبلش کیا۔ تو دین کو تو اسٹیبلش کرنا ہے، جب دین کو اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ اس کو اسٹیٹ کے معاملہ سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے
تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، یعنی ان کے دین کو تمکن عطا کرے گا جو جسے اللہ نے ان کے لیے حق میں پسند کیا ہے۔ تو دین کا جو تمکن ہے، اس کا تو تمکن کرنا ہے، اس کو مضبوط بنیادوں پہ قائم کرنا ہے، اس کو آپ ریاستی معاملات سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب آتے ہیں ان خدشات کی طرف جو سیکولرزم والوں کو خدشات ہیں کہ اگر ریاست جو ہے وہ دین جو ہے وہ ریاستی معاملات میں مداخل کرے گا تو ان کے خدشات کیا ہیں؟ ان کا ایک خدشہ یہ ہے کہ جو ریلیجس فریڈم ہے اور لبرٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، عیسائیوں میں تو ختم ہوئی، انہوں نے کی تو پرسیکیوشن کی وہ فرڈیننڈ دوم نے، تو ہو سکتا ہے اس کے تو جو سامنے تعلیم ہو اس میں ہو پرسیکیوشن، لیکن جو قرآن ہے وہ تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کا کوئی اکراہ یا زبردستی نہیں۔ تو لا اکراہ میں جو ہا کے اوپر زبر ہے، اس سے پیچھے جو لا آتی ہے وہ لا نفی جنس ہوتی ہے، جس میں اکراہ کی یا زبردستی کی تمام قسموں کی نفی ہے۔ لائے نفی جنس اس کو کہتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ میں ہوتا ہے کہ ہر قسم کے الہ کی نفی ہے سوائے ایک اللہ کی۔ تو دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ دوسرا کہا گیا کہ وَقُلْ لِلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیں کہ الحق جو ہے، دی ٹروتھ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جس کا جی چاہتا ہے وہ، یا جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے کفر اختیار کر لے۔ تو پوری آزادی ہے، اس میں کسی کے اوپر آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ پھر کہا گیا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، جس کا جو چاہتے ہو جس کی تم عبادت کرو، عبادت کی اوپر پوری آزادی ہے۔ ہاں، یہ جو بھی آزادی ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اعمال کے وہ اپنے اپنے ہیں، وہ تو جو آئیں گے دنیا اور آخرت میں وہ الگ چیز ہے، لیکن آزادی ہے۔ اچھا، دوسرا جو سب سے بڑا خدشہ یا اعتراض ہوتا ہے سیکولرسٹ لوگوں کا دین کے اوپر، وہ یہ ہوتا ہے کہ دین میں کوئی ریزن یا ریشنلزم نہیں ہے، عقل سے کوئی کام نہیں لیتے، اس میں بس اندھا ایمان ہے، بلائنڈ فیتھ ہے، اندھی تقلید ہے۔ جبکہ قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو اس میں تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو بغیر علم کے، بغیر نالج کے کسی شے کو فالو نہ کرو، بلائنڈلی فالو نہ کرو۔ بے شک سماعت، بصارت اور جو عقل سلیم ہے یا سمجھ بوجھ ہے یا جو ریزن اور پیشن ہے اس سے بعض پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو جو سینسری نالج ہے یا سینسری پرسپشن ہے اور جو نالج ہے اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا قرآن، بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ بغیر علم کے کسی شے کو فالو ہی نہ کرو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جگہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ سم بکم الذین لا یعقلون، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر مخلوق وہ ہے جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ بہرے، گونگے اور عقل سے کام نہ لینے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جانداروں میں بدترین مخلوق کہا ہوا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے ریزن اور ریشنلزم، عقل سے کام لو، جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ تو بدترین مخلوق ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس قلوب ہیں مگر اس سے سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔
تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ناک، کان، اس طرح کی جو سینسز دی ہیں اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ان کو استعمال نہ کرے وہ تو جہنم میں جائے گا۔ اور پھر آگے ہے اولائے کا کل انعام، یہ جانوروں کی طرح کے لوگ ہیں جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر آگے کہا کہ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ تو وہ انسان تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو عقل و شعور سے، سوچنے سمجھنے سے یا اپنی سینس سے کام نہیں لیتے۔ قرآن جو ہے وہ تو ریزن اور ریشنلزم کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ تو ناس اندھی تقلید کو وہ تو ڈسکریج کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو سیکولر تحریک کے جو علم بردار ہیں، ان کے جو بنیادی جو خدشات ہیں کہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، انٹالرنس ہے، اور دوسرے ریلیجن والوں کی پرسیکیوشن ہے، اس کے مقابلے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی ایکسٹریمزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا جو بڑا خدشہ ہے وہ یہ کہ دین میں عقل و شعور کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سائنٹیفک چیزوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تو بدترین مخلوق ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وہ تو کہتا ہے کہ سارے کام ہی عقل سے لو، اس کو استعمال کرو، لیکن ساتھ ساتھ وحی کی روشنی کے مطابق فیصلے کرو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک وہ ایکسٹریمزم ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھائی دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے ریاست کے معاملات کے ساتھ، اور وہ اس لیے کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو دین والے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ ریزن اور ریشنلزم کو نہیں مانتے۔ اور بات یہاں تک صحیح ہے کہ کچھ طبقہ ایسا ہے جو ایکسٹریمسٹ بھی ہے اور ریزن اور ریشنلزم کو نہیں مانتا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ پہ ذرا نظر ثانی کریں اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ کتنی ریلیجس ٹالرنس بتاتا ہے اور ریزن اور ریشنلزم پہ کتنا زور دیتا ہے۔ اور دوسرا جو طبقہ جو بالکل ایکسٹریمسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنا زیادہ دخل اندازی سے ریاست کو کرنی چاہیے کہ لوگوں کی جو انفرادی جو معاملات ہیں، شخصی معاملات ہیں، وہ بھی زبردستی کروائیں۔ تو وہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ وہ معاملات کچھ ایسے ہیں جس میں آپ نے صرف نصیحت کرنی ہے، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم مزید دیکھیں گے کہ ریاست کون سے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے اور کون سے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ تو جہاں تک بنیادی تصور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے، مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے جوڈیشل ڈیسیژنز میں، ایگزیکٹو ڈیسیژنز میں اور لیجسلیٹو ڈیسیژنز میں اس کے مطابق اپنے سارے فیصلے کریں۔ وہ سیکولرزم میں ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ ان میں جو ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے وہ اتنا ایکسٹریمسٹ نہ ہو جائے کہ دوسروں کو کہے کہ بھائی اقلیتوں کہے کہ زبردستی تم جو ہے وہ اسلام قبول کر لو، یا ان کی پرسیکیوشن شروع کر دے، یا ریزن اور ریشنلزم جو ہے اس کو بالکل مانے ہی نہ۔ اگر جو روایتی طبقہ ہے جو ایکسٹریم خیالات رکھتا ہے، چاہے وہ ریلیجس ہو، وہ اس میں اگر ریزن اور ریشنلزم نہیں آئے گی اور وہ ایکسٹریمسٹ ہی رہے گا، انٹالرنس رہے گا، اقلیتوں کے حقوق کو اشور نہیں کرے گا، تو جس طرح یورپ میں ریاکشن کے طور پہ سیکولر تحریک اور جو ہے وہ پروان چڑھی، وہی حال جو ہے وہ مسلمانوں کے ممالک میں ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ وہ دین سے متنفر ہو رہے ہیں، اس سے دور جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساری مصیبتوں کی جڑ جو ہے وہ دین اور ریاست کا یا مذہب اور ریاست کا گٹھ جوڑ ہے، لہٰذا اس کو بالکل الگ ہونا چاہیے۔ جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ ریلیجس ٹالرنس بھی سکھاتا ہے، ریزن اور ریشنلزم بھی سکھاتا ہے، اور وہ سارے وہ خدشات کو دور کرتا ہے جو کہ سیکولر سوچ رکھنے والوں کے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قرآن مجید کی صحیح تعلیم ہے اس کو سامنے لایا جائے اور ہر طرح کی جو ایکسٹریمسٹ اور انٹالرنٹ جو خیالات ہیں ان سے بچا جائے، اور جو ریزن اور ریشنلزم کی بنیاد پہ دعوت دی جائے ان لوگوں کو بھی کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ دین کو مذہب سے سیاست سے الگ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔